حصہ اور سورہ آل عمران کا آدھا حصہ آج ہم نے سنا ہے۔ گزشتہ کل سے آج سورہ بقرہ کا پورا طائرانہ جائزہ لیا جائے گا۔ یہ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین صورتوں میں سے ہے، لمبی صورتوں میں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن حکیم کے شروع میں اس کو حصہ رکھا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا پہلا باب ہے، یہ پہلا چپٹر ہے قرآن حکیم کا، جس کا ابتدائیہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ قرآن پاک کا پہلا فرسٹ چپٹر ہے، اور اس میں اللہ جل شانہ نے دیگر آسمانی کتب کی تمام علوم کی نوعیتیں ان کو جمع کر کے اس میں پیش کر دیا۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ حدیث پاک میں اس کے اور نام بھی ہیں۔ اس کا ایک نام یہ سنام القرآن، حدیث پاک میں آتا ہے ان لکل شیء سنام و سنام القرآن البقرہ، ہر چیز کی ایک کوہان ہے، چوٹی ہوتی ہے جو دور سے نظر آتی ہے، اور فرمایا قرآن کا سنام، اس کی چوٹی سورۃ البقرہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ جو سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ الکرسی بھی ہے، اس میں آیت الکرسی کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس کو سورۃ الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس سورت کو الزہراء، چمکدار سورج بھی کہا جاتا ہے، یہ ایک روشن سورت ہے۔ بہرحال اس کے ناموں کی بھی اس کے اندر بڑی تاثیر موجود ہے۔ اس سورت کا جو موضوع ہے کہ یہ سورت بنیادی طور پر یہ توجہ دلاتی ہے کہ دنیا میں بین الاقوامی سطح پر اسلام کا، قرآن کا پورا تعلیمی ڈھانچہ خلافت کبریٰ کے طور پر کیسے قائم ہوگا، اور اس کو قائم کرنے والی جماعت کون سی ہوگی، اس جماعت کے اوصاف کون سے ہوں گے، اس جماعت کا مرکز کیا ہوگا، اس جماعت کو دنیا میں حکمت عملی کیا اختیار کرنی پڑے گی۔ قرآن حکیم کی اس سورت کے اللہ جل شانہ نے 7 ابواب بنائے۔ 7 ابواب میں مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں 7 ابواب میں قرآن حکیم کی یہ سورت اپنی تعلیمات ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو خود اس سورت نے قرآن کا تعارف کروایا، کیونکہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے متقین کے لیے۔ اب قرآن سے جو رہنمائی لیں گے، قرآن نے ان کا نام رکھا متقین کی جماعت، اور متقین سے مراد پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی تشریح آپ اس آیت کریمہ سے کریں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا۔ تو گویا متقین کی جماعت وہ ہے جو دنیا میں عدل اور احسان کو قائم کرے گی، اس لیے قرآن اس کی اہمیت اور عظمت واضح ہوگی سب سے پہلے۔ اب کوئی اگر اعتراض کرے کہ قرآن وہ کتاب ہے، قرآن کا دعویٰ ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، تو آج تو دنیا میں بہت سارے کافروں نے، بہت سارے دجالوں نے، بہت سارے شیطانوں نے، بہت سارے بگڑے ہوئے انسانوں نے قرآن پر کئی قسم کے اعتراضات کیے ہیں، قرآن پاک پر بہت سارے اشکالات کیے ہیں۔ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا بہت خوب جواب دیا۔ وہ فرماتے ہیں قرآن نے جو دعویٰ کیا وہ حق دعویٰ ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں۔ اب جو وہ شکوک و شبہات پیش کرتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ تو ان کے دماغ کے اندر ہے، وہ ان کے اپنے خیالات ہیں، اور ان کا دماغ اور خیال وہ ماحول سے بنا ہے۔ جس ماحول میں وہ بیٹھتے ہیں، جن شیطانوں میں بیٹھتے ہیں، جن بگڑے ہوئے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے دماغ میں اشکالات پیدا ہو گئے ہیں۔ لہذا جب بھی قرآن پیغمبر کی صحبت میں آ کر بیٹھ کر پڑھیں گے، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کر کے قرآن پڑھیں گے، تو ان کے پچھلے سارے اعتراض بھی ختم ہو جائیں گے، سارے اعتراضات ختم ہو کر وہ قرآن کی طرف رجوع کریں گے۔ ابھی ایک یورپین ملک جنہوں نے وہاں خاکے شائع کیے تھے، ان کی اسمبلی کا ایک لیڈر، اس نے دشمنی میں آ کر قرآن حکیم کا مطالعہ شروع کر دیا کہ قرآن کا مطالعہ کر کے میں اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا کہ اس کے اندر کی خامیاں نکالوں گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مطالعہ کرتے کرتے وہ قرآن پاک کا قائل ہو گیا کہ یہ تو سچی کتاب ہے،
جو اس کو تحقیق کی نگاہ سے پڑھے گا اس کے سامنے علم کے دروازے کھلیں گے۔ لہٰذا قرآن ایک سچی تعلیم بن کر آیا۔ یہ معاشرے میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے پوری دنیا کی قوموں کے مسائل حل کرنے والی جماعت پیدا کر کے دنیا کو دینے کے لیے تیار ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اب یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ قرآن نے ان کا لقب رکھا ہے متقین۔ اور یہ متقین کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا متقین یہ پیدائشی طور پر نہیں ہوتے، پیدائشی طور پر تو سارے لوگ ایک جیسے ہیں، یہ دنیا میں آ کر قرآن کے علم سے رہنمائی لیں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے تو وہ متقین بن جائیں گے۔ ہر آدمی متقی بن سکتا ہے، تاجر ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کسان ہو، مزدور ہو، کوئی بھی دنیا بشر ہو کا انسان اور فرد ہو، وہ قرآن کے ان اصولوں کو اختیار کر لے وہ متقی بن جائے گا۔ بلال حبشی متقی ہے، ابو بکر صدیق متقی ہے، اس لیے یہ سارے لوگ متقی بن گئے، اور قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جو قرآن کے علم کو قبول کر کے اس پر عمل کرے گا وہ متقی بن جائے گا۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 5 صفات بیان کر دیں متقین کی۔ پہلی صفت ایمان بالغیب، غیب کا نظام، پوری کائنات کا جو ڈھانچہ ہے یہ ایک مرکزی قوت چلانے والی اللہ کی ذات، اس پر ایمان رکھے۔ سامنے کی کائنات بھی، اس کی بیک پر جو کائنات موجود ہے اس کو بھی وہ مان لے۔ دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا۔ اب اقامت صلاۃ یہ قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں نماز قائم کرنے میں صرف نماز کی 4 رکعت ادا کرنا مقصود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرتے ہیں تو نماز کے فرائض بھی جانیں گے، نماز کے واجبات بھی جانیں گے، نماز کے لیے پانی کی ضرورت ہے اس کا بھی انتظام اور اہتمام کریں گے، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے تو وہ اپنے علاقوں میں سے قبلے کا رخ کیا اس کا تعین کریں گے، نماز کے لیے جماعت کی ضرورت ہے، جماعت کے لیے مسجد کی ضرورت ہے، وہ مسجد بھی بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں یقیمون الصلاۃ کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور فرمایا وہ لوگ جو اس کتاب پر اور اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات جن میں پیدا ہو گئیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ جماعت ہے، یہ ہدایت پر ہیں، یہ تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ تو دنیا میں ہدایت والے اور تربیت والے لوگ وہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ قرآن نے یہ دونوں چیزوں کو جمع کر دیا، ہدایت کو، تربیت کو اور کامیابی کو۔ جو ہدایت حاصل نہیں کرے گا، تربیت حاصل نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیابی انہی لوگوں کے لیے۔ یہ پہلی جماعت ہے قرآن کی جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ اب یہ قرآن کیا ہے؟ وحی۔ یہاں سے پتہ چلا وحی کی ضرورت ہے، الہام الہی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر دنیا ترقی نہیں کر سکتی۔ اب دوسری جماعت وہ کفار کی ہے جنہوں نے اس الہام کا انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے اپنی صلاحیتیں برباد کر لیں، ان کے کانوں پر اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، وہ اپنی کسی صلاحیت کو استعمال نہیں کر سکتے۔ علم کی صلاحیتیں دل، دماغ اور کان، یہ انسان کی یہ اعضاء اور جوارے، دل بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، ان کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے اور ترقی کرتا ہے۔ لہٰذا اب انہوں نے اپنی یہ صلاحیتیں راستے برباد کر دیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ تباہی کی طرف چلے گئے۔ تیسری جماعت منافقین کی ہے کہ جو ادھر بھی ملتے ہیں ادھر بھی ملتے ہیں، مفاد کے بندے، نعرے اور لگاتے ہیں، عمل اور کرتے ہیں۔ فرمایا ان کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ یہ دونوں جماعتیں ناکام ہونے والی ہیں۔ اب قرآن اس قرآن کی جماعت کا دنیا میں تعارف کرواتا ہے۔ یہ قرآن کی جماعت قرآن کی دعوت لے کر اٹھے گی، اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ قرآن کی دعوت کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز جس کی طرف قرآن دعوت دیتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں اپنے رب کی صرف عبادت کرو۔ دنیا میں غلامی، عبادت یہ صرف اللہ کی ہے۔ قرآن کا پہلا مطالبہ یہ ہے، قرآن کی دعوت کا پہلا نقطہ یہ ہے، عبادت صرف اللہ کی ہے، رب صرف وہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو اس قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں گے ان کے لیے دنیا میں بشارت، دنیا میں خوشخبری ہے، وہ عزت حاصل کریں گے، غلبہ حاصل کریں گے، کامیابیاں حاصل کریں گے۔ اب قرآن کی دعوت میں، اس کے پیغام میں رکاوٹ بننے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی تباہی اور بربادی کی طرف چلے گئے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟
جن کے اندر اعتماد نہیں، جو معاہدات کو پورا نہیں کرتے، رشتہ داروں کو حقوق کو پورا نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے پھر مثال اور نمونے کے طور پر بتایا کہ اللہ جل شانہ نے ان آدم علیہ السلام کی دنیا میں بھیجنے کا واقعہ بیان کر دیا۔ دیکھو آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا۔ اب آدم دنیا میں اللہ کے خلیفہ ہیں، وہ دنیا میں آ کر کیا کریں گے؟ اب وہ خلافت کا منصب سنبھالیں گے۔ اب خلافت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک عبادت الہی اور دوسرا علم الہی۔ عبادت الہی کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوں گے اور اس کے اخلاق آئیں گے، اور علم الہی کے ذریعے سے انہیں کائنات کی حقیقت ان کے سامنے کھلے گی، رشتوں کا پتہ چلے گا، انسانوں کے حقوق کا پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم آدم الاسماء کلہا، پوری کائنات کی چیزوں کا علم ان کے دل و دماغ میں ڈال دیا، اور پھر فرمایا اس جنت میں رہو، ہماری نگرانی میں پرورش پاؤ، تربیت حاصل کرو، اور ہماری نگرانی میں پرورش اور تربیت پا کر پھر دنیا میں تم نے جانا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے جنت میں قیام کیا، جوانی کی عمر کو جب پہنچے تو پھر ان سے وہ واقعہ رونما ہوا۔ اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرۃ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب شیطان دشمن تھا آدم علیہ السلام کی خلافت کا، وہ چاہتا تھا کہ آدم کو خلافت نہ ملے۔ اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، فرشتوں کو بھی نہیں بنایا، جنوں کو بھی نہیں بنایا، انسانوں کو خلیفہ بنایا۔ اس لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ نسل آدم یہ قیامت تک کے لیے نیابت الہی کی مستحق یہ ہے۔ اب شیطان دشمن بن گیا کہ آدم کو خلافت کیوں ملی، لہٰذا اس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور تکبر کیا۔ حسد اور تکبر جس قوم کے اندر پیدا ہو جائیں وہ قوم بیمار ہو جاتی ہے۔ اب انسانوں کی بیماریاں کیا ہے؟ حسد اور تکبر۔ اب یہ حسد اور تکبر جس قوم میں آ جائے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس پورے ماحول سے نکالا، تو کیسے نکالا؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات عطا کیے۔ ان کلموں کے ذریعے، تعلیمات الہی کے ذریعے ان کے دل کو سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، اگلے دور کا راستہ مل گیا۔ تو اب جب بھی انسان کامیاب ہونا چاہیں گے تو وہ اللہ کے علم کی طرف رجوع کریں، وحی الہی کی طرف۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وحی الہی میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے؟ یہ بنی اسرائیل، پورا پہلا پارہ بنی اسرائیل کے واقعات، گزرے ہوئے علماء، تاجر اور بڑے بڑے قوموں کے رہنما وہ بگڑ گئے، وہ اللہ کی وحی سے اور علم سے فائدہ نہیں لے رہے۔ اب اللہ کے علم کے نمائندے نہیں رہے دنیا میں، ہیں نبیوں کی نسل سے، لیکن کام اور الٹے کرتے ہیں۔ تکبر پیدا ہو گیا، حسد پیدا ہو گیا، ان کے اندر بیماریاں پیدا ہو گئی۔ قرآن نے کہا یہ بیماریاں رکاوٹ ہیں قرآن کے علم سے، یہ یہود کی بیماریاں۔ یہ پورے کئی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیماریاں بیان کی تفصیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ان بیماریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا تم اپنے اصل کی طرف رجوع کرو۔ اب قرآن اور اس کے دین کی جو اصل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آ کر حرم کعبہ مکہ میں ڈیرا ڈالا، اسماعیل علیہ السلام کو وہاں پہنچایا۔ اللہ نے ان سے وعدہ کیا انی جاعلک للناس اماما، اب میں آپ کی نسلوں کو دنیا کا امام بناؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک جماعت کو بھیجنے کا منصوبہ بنایا کہ اس جماعت کو بھیجیں جا کر یہ کام کرے میدانوں میں، ایک جنگ اور غزوے میں۔ اب جماعت کا امیر بنانا ہے، امیر کس کو بنائے؟ فرمایا اس کی تحقیق شروع کی، کس کو اس جماعت کا لیڈر بنایا جائے، امام بنایا جائے۔ اب بہت سارے نام سامنے آئے اور ان کی انٹرویو لی ہے رسول اللہ نے۔ فرمایا یہ بھی لیڈر نہیں بن سکتا، یہ بھی نہیں بن سکتا، یہ بڑی عمر کے لوگ تھے بہت سارے ان میں سے۔ فرمایا یہ رہنما نہیں بن سکتے اس جماعت کے۔ پھر ایک نوجوان کو پوچھا، اس کو بلایا، فرمایا تیرا انٹرویو بھی لیتے ہیں، بتا تیرے پاس علم کتنا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے سورۃ البقرہ کے علوم یاد ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تجھے اس جماعت کا لیڈر بنایا جائے گا، تجھے امام بنایا جائے گا۔ تو نے سورۃ البقرہ یاد کر لی اور سورۃ البقرہ کے علوم کو تو نے ازبر کر لیا، ذہن نشین کر لیا۔ اب تو اس لائق ہے کہ تجھے اہل ہے کہ تجھے لیڈر بنایا جائے، رہنما بنایا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے یہ سورت اور اس کا علم جس کے اندر آئے گا وہ رہنما بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے یہ سورۃ البقرہ 8 سال میں رسول اللہ سے سیکھی ہے،
اور جب یہ صورت سیکھ لی تو پھر ان نے سب لوگوں کو جمع کر کے اونٹ ذبح کر کے ان کی دعوت کی کہ میں نے یہ سورۃ البقرہ 8 سالوں میں معنی مطلب ترجمہ تشریح تفسیر سمیت رسول اللہ سے یہ صورت سیکھ لی ہے۔ فرماتے ہیں یہ جتنا میرا خلافت کا دور ہے یہ سارا اس سورۃ بقرہ کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت بتایا تھا جہاں جنگل و بیابان تھا، انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو دنیا کی قوموں کا امام بناؤں گا۔ اب وہ کیسے امام بنیں گے؟ تو اللہ نے آپ کی نسل سے محمد الرسول اللہ کو پیدا فرما دیا۔ اب قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے امام وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے دنیا کی ہر قوم کے اندر سے قرآن کے نمائندے پیدا کر کے ہر قوم کے اندر قرآن کا علم بھیج دیا پھر آپ نے پوری دنیا کے اندر۔ اس لیے اللہ نے آپ کو مرکز میں مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ میں یہ تعلیم گاہ ہے، تربیت گاہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس کے معلم، اس کے ہادی اور رہنما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے فرض منصبی کو قرآن نے بیان فرمایا۔ آپ کا فرض منصبی، آپ کی ذمہ داریاں، اس ادارے میں بیٹھ کر کام کیا کریں گے؟ اب ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے، ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہم اپنی کیا ذمہ داریاں نبھائیں گے؟ تو رسول اللہ نے کیا ذمہ داریاں نبھائیں؟ یتلو علیہم آیات، قرآن پڑھ کے سنائیں گے، ویزکیہم، انہیں پاک کریں گے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب فرمایا کہ یہ جو یہود، ان کے بڑے بڑے علماء جب قرآن نئی جماعت لے کر آئے، رسول اللہ نے عرب کے اندر سے نئے لوگوں کو تیار کر دیا اور یہود اس منصب سے معزول ہو گئے۔ اب انہوں نے اسلام پر اعتراض شروع کر دیے کہ اسلام کا فلاں حکم کیوں ہے، فلاں حکم کیوں ہے، فلاں حکم کیوں ہے، ان سارے احکامات پر اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ نسخ، ٹھنڈا پانی، یہ منسوخ کی بات انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ جل شانہ نے ان کے سارے اعتراضات کے جواب دے کر اس امت کی حیثیت واضح فرما دی۔ فرمایا ہم نے آپ کو کعبۃ اللہ، بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس کی طرف توجہ دلا دی۔ اب یہ پہلا باب ختم ہوا اور اس کے بعد اللہ جل شانہ نے قرآن اخلاق کیا سکھاتا ہے، 4 اخلاق کا تذکرہ کیا، یہ ہر فرد کے اندر ہونے چاہیے۔ پہلا وہ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، پہلا کام ہے ذکر۔ مسلمان جماعت اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو آباد رکھے، ان کے دل، ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے آباد ہوں۔ دوسری چیز ہے شکر، جتنی نعمتیں موجود ہیں ان نعمتوں کو پہچان کر ان کا حق ادا کرنا۔ مسجد بھی نعمت ہے، بیت اللہ بھی نعمت ہے، رسول اللہ بھی نعمت ہے، قرآن بھی نعمت ہے، انسان خود ایک نعمت ہے، اس کا وجود خود ایک نعمت ہے، اس کے وجود کے لیے کتنی نعمتیں ہیں۔ اب فرمایا ہر نعمت پر شکر ادا کرنا، یہ تمہارے لیے ضروری ہے۔ یہ دوسرا باب ہے قرآن حکیم کی اس صورت کا، جس میں قرآن کے اخلاق کا تذکرہ کیا۔ تو ایک خلق ہو گیا ذکر، دوسرا خلق ہو گیا شکر، اور تیسرا خلق ہے صبر، کہ اب یہ جماعت دنیا میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے گی۔ اور چوتھا خلق ہے شعائر اللہ کی تعظیم، اللہ کے گھر، اللہ کے نام لگی ہوئی چیزیں، ان کو عزت دینا، ان کی تکریم کرنا۔ جب یہ ہم نے اخلاق سیکھ لیے تو اب ہم اہل بن گئے دنیا میں کام کرنے کے۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم نے اپنی زندگی بنانی ہے۔ اب انسان کی زندگی کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورتیں، زندگی ضرورت کے بغیر تو نہیں گزر سکتی۔ انسان کی زندگی کی ضرورتوں کے لیے اس کو زراعت کی ضرورت ہے، اس کو صنعت کی ضرورت ہے، اس کو تجارت کی ضرورت ہے، تجارت، زراعت، صنعت کے لیے اسے سفر کی ضرورت ہے، وہ ملکوں میں جائے گا، ہواؤں کو قابو کرے گا۔ اب یہ پورا معاشی ڈھانچہ، پورا تجارتی نظام، معاملات کا نظام یہ پورا بنائے گا، اور اس کے لیے جھگڑے پیدا ہوں گے، عدالت کا نظام، فوجداری قانون، سیاسی نظام، رزق حلال کی بنیادیں، یہ ساری واضح کرے گا۔ اب جب یہ سارا نظام اس نے بنا لیا تو اب اللہ جل شانہ نے فرمایا انسان یہ دنیا کے لیے نہیں صرف پیدا ہوا، اس نے تو آگے بڑھنا ہے، اللہ کی طرف پہنچنا ہے، لہٰذا آخرت سے غافل نہ ہو جائے۔ اللہ نے رمضان المبارک کے روزوں کا حکم دے دیا کہ روزے رکھے، اپنی بہیمیت کو کنٹرول کرے، اپنی عقل کو تازہ کرے، اور دنیا میں
علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ اپنا کردار ادا کرے، اخلاق کی بنیاد پر اپنا کردار ادا کرے۔ لہذا رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں روزے اور قرآن اتار کر، رمضان، قرآن اور مسلمان اور نماز، ان چاروں چیزوں کو اللہ نے جمع کر دیا رمضان کے اندر۔ مسلمان اکٹھے ہوں گے، قرآن پر اکٹھے ہوں گے، نماز کے ساتھ اکٹھے ہوں گے اور آپس میں بھی جمع ہو جائیں گے۔ اب جب یہ ساری چیزیں مل جائیں گی، ان کی تربیت کا ایک نیا دور وجود میں آ جائے گا۔ تو رمضان یہ ہمیں تربیت دینے کے لیے آتا ہے، اخلاق سکھانے کے لیے آتا ہے، ہماری غلطیاں غفلتیں دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب جب ہم نے رمضان سے تعلیم اور تربیت لے لی تو اب امتحان کے لیے جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ امتحان لے گا۔ اب امتحان کہاں لینا ہے؟ اللہ نے دو میدان رکھے ہیں، ایک حج کا میدان اور ایک دین کے غلبے اور جہاد کا میدان۔ اب یہاں اتر کر خدمت کرنی ہے، دین کو غالب کرنا ہے، اور پھر غالب کر کے تم نے کیا کام کرنے ہیں، اس کے لیے پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا تربیت لے کر اپنا گھر کا نظام درست بنانا ہے۔ اب گھریلو نظام کیسے درست ہوگا؟ معاشرتی نظام تمہارا درست ہونا چاہیے، جس میں خاوند بیوی کے حقوق ہے، بچوں کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، اور یہ زندگی خراب کیسے ہوتی ہے اس کی طرف بھی توجہ دلا دی۔ یتیموں کے حق پامال نہ ہو، تم شراب مت پیو، جوا مت استعمال کرو، یہ غلط کام مت کرو، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالو۔ جب یہ تم ان کو نکال لو گے تو پھر اللہ جل شانہ تمہیں ترقی دے گا، ہر قوم پر تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ پھر اللہ نے وہ واقعہ بنایا، بنی اسرائیل کا واقعہ، جب بنی اسرائیل غلام ہو گئے، بخت و نصر نے قبضہ کر لیا، بیت المقدس سے ان کو نکال دیا، غلام بنا کر اپنا رکھ لیا، ان کی ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے حضرت طالوت کی شکل میں، موسیٰ علیہ السلام کے وارثین جانشینوں کی شکل میں اللہ نے نئے رہنما دیے، اور ان رہنماؤں نے طالوت علیہ السلام، طالوت کی رہنمائی میں ایک نیا دور پیدا کیا، بنی اسرائیل کا آزادی دلوائی، اور انہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑ کے دنیا میں فتح حاصل کر لی اور دشمنوں کو ناکام کر دیا۔ تو قرآن اصول بیان کرتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ دیکھو اللہ کے حکم سے اللہ چھوٹی جماعتوں کو جو علم حاصل کر لیں، اخلاق سیکھ لیں، تربیت پیدا کر لیں، منظم ہو جائیں، ان کے اندر سے مفاد پرستی نکل جائے، قوم کی ترقی کا جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اور اگر وہ سارے خواہش پرستوں، مفاد پرستوں، لاکھوں کی تعداد میں کیوں نہ ہوں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، گھروں سے نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں، لیکن موت سے ڈرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا منہ تو مر جاؤ، سارے تباہ ختم ہو گئے اور وہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ اور 313 کی جماعت اس دور میں بھی کامیاب ہوئی، ان نبیوں کے ساتھ بھی، اور رسول اللہ بدر کے میدان میں اترے تو آپ کی جماعت بھی 313 کی تھی، تو 313 کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ اس لیے ان کا ذہن درست ہے، ان کا علم درست ہے۔ اب یہ خرابیوں سے نکلنے کی اللہ جل شانہ چاہتے ہیں قرآن کی تعلیم عام ہو جائے۔ اب یہ جماعت اپنے آپ کو منوائے گی، کیسے منوائے گی؟ کہ ان کے اندر قرآن کا علم آ گیا، قرآن کے اخلاق آ گئے، ان کے دو اعمال بڑے اعمال ہیں جو ان کے اندر پیدا ہوں گے، اس سے پتہ چلے گا۔ اب دو اعمال کون سے ہیں؟ وہ اعمال ہیں قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ کیا، ایک انفاق مال اور دوسرا ہے انفاق علم۔ جس قوم کے اندر مال خرچ کرنے کا جذبہ اور علم دوسروں کو مفت دینے کا جذبہ ہو، ہر ایک کو وہ علم سکھائیں، یہ دنیا میں یہ اللہ کے نمائندے۔ اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی اپنی تفسیر کی کتاب بیان القرآن کے اندر، کہ نیکیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک نیکی وہ ہے جو لازمی قسم کی نیکی ہے، میں اس نیکی کو اختیار کرتا ہوں، میری ذات کو فائدہ ہوتا ہے، جس طرح نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر کرنا، اس کا فائدہ مجھے حاصل ہوگا، جو کرے گا اس کو حاصل ہوگا۔ اور دوسری نیکیاں وہ ہیں جو متعدی قسم کی نیکیاں، جن کا فائدہ پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں انفاق مال کو بیان کیا۔ انفاق مال ایسی نیکی ہے جس سے فائدہ مال ایک آدمی خرچ کرتا ہے اور فائدہ پورے معاشرے کا ہوتا ہے۔ علم دوسروں کو سکھاتا ہے، ایک آدمی محنت کرتا ہے
اور ترقی پورا معاشرہ کرتا ہے، سارے لوگ کامیابی کی طرف وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دیپ جل جاتا ہے، روشنی کا ایک مینارہ بن جاتا ہے اور اس سے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے، یہ متعدی نیکی ہے۔ تو انفاق مال اور انفاق علم کو مولانا سندھی فرماتے ہیں قرآن ان دونوں بخلوں کا انکار کرتا ہے، مال کا بخل بھی ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے، اور علم کا بخل بھی حرام اور ناجائز قرار دیتا ہے۔ ان دونوں بخیلوں کو دنیا میں اللہ ترقی نہیں دیتا، جو مال کا بخیل ہو وہ بھی ترقی نہیں کر سکتا، جو علم کا بخیل ہو وہ علم بیچنا شروع کر دے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ جہاں علم بکتا ہو، علم کا سودا کیا جاتا ہو، آج ہمارے یہاں یونیورسٹیاں، کالجز، یہ سارے علم بیچنے کا ذریعہ، اپنی نسلوں کو ہم علم بیچتے ہیں۔ اس سے بڑی علم کی توہین کوئی نہیں کہ علم کو بیچا جائے، علم فار سیل نہیں ہے، علم تو بہت قیمتی چیز ہے۔ اس لیے علماء، قوموں کے حکماء جو انسانوں کو اعلیٰ ترین علم دیتے ہیں وہ کبھی کسی سے کوئی پائی پیسہ وصول نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام یہ معیار دنیا میں قائم کر کے گئے کہ دنیا میں تعلیم پر کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ 1200 سال تک دنیا میں جب تک اسلامی حکومت رہی، ہر اسلامی حکومت نے تعلیم، علاج اور بنیادی ضرورتیں فری رکھی ہیں، اس پر کوئی پائی پیسہ نہیں لیا جاتا تھا، ہر آدمی مال خرچ کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پوری مملکت میں ہر جگہ پر سرائے موجود تھی، پانی کا نظام مفت تھا، جانور کی سواری کا کھانا مفت تھا۔ جو لوگ جا کر سرائے میں ٹھہرتے ہیں پوری دنیا میں وہ سفر کر کے چلے جائیں، چین کی سرحد سے لے کر افریقہ کی سرحد تک چلے جائیں، اسلامی دنیا میں ان کا اپنا کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہوتا تھا، ہر جگہ کھانا بھی فری ملتا تھا، پانی بھی فری ملتا تھا، رہائش بھی فری ملتی تھی، اور ان کی گاڑیوں کا پیٹرول بھی فری ملتا تھا، ان کو کسی سے کوئی چیز پیسے وصول نہیں کیے جاتے تھے۔ اسلام نے تو وہ دور دیا۔ آج مسلمانوں میں لوٹ مار ہے، جدھر جاؤ سفر پر جاؤ لوٹ مار، علم فار سیل، بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، اعلیٰ تعلیم پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، نتائج کیا نکلتے ہیں؟ آج ہمارے بچے در بدر کے، ہمارے نوجوان ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اگر دنیا میں غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ دو کام کرو جس سے تمہارا نفع متعدی ہو جائے گا اور تم اللہ کے خلافت کے اہل بن جاؤ گے۔ اس لیے آیت الکرسی یہ دستور ہے عالمی خلافت کا، کہ عالمی خلافت کا نظام یہ اللہ کے ان اصولوں کی بنیاد پر چلے گا۔ آیت الکرسی میں یہ اللہ تعالیٰ نے 10 جملے بیان فرمائے، اللہ کی 10 شانیں بیان فرمائیں، اور یہ بین الاقوامی دستور کے، جو بین الاقوامی خلافت قرآن کی قائم ہوگی، یہ اس کے آئین کے 10 حصے ہیں، یہ 10 شقیں ہیں جو اس کی بنیاد پر وہ پورا عملی ڈھانچہ پیدا کریں گے اور اہلیت پیدا کریں گے۔ اور یہ عالمی خلافت کا نظام یہ دنیا میں نتائج کیا پیدا کرے گا، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ یہ علم اور انفاق، اس کے مقابلے میں دوسری چیز کون سی ہے جو دنیا میں قوموں کو تباہ کرے گی؟ وہ سود کا نظام ہے۔ اس لیے رسول اللہ آ کر سود کے نظام کو مٹا دیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آج دنیا کے جتنے عالمی مالیاتی نظام کے ادارے ہیں، دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں ہیں، دنیا کی قوموں کو قرضے دے کر سود میں جکڑ کر ان کی ساری محنتوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آج پاکستان کے سارے ادارے گروی رکھ دیے گئے سود کی مد میں، عالمی مالیاتی اداروں نے قبضہ کر لیا ان پر۔ آج ملک ہمارا، ادارے ہمارے ہیں، قبضہ ان پر غیروں کا، کیونکہ ہم نے سود کے نظام میں اپنے آپ کو جکڑ لیا۔ یہ حرام خوری کا سود کا نظام یہ قوموں کو غریب بناتا ہے، ان کے وسائل پر قبضے کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے آخری اعلان یہ کیا کہ میرے پیغمبر اس سود کے نظام کو، جو انسانوں کو معاشی طور پر غلام بنانے کے لیے احتکار کی معیشت ہے، اس کو ختم کر کے اللہ کی حکمرانی کا نظام قائم کریں۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اس سورت کا آغاز ہوا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت اور رہنمائی ہے متقین کے لیے، اور متقین اس کے پوری ہدایت کو قبول کر کے آخری نتیجہ متقین کا کیا ہے؟ شروع میں فرمایا اولئک ھم المفلحون، اور آخر میں فرمایا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ قرآن کی تعلیم کے جتنے منکر، ظالم اور متکبر ہیں ان پر ہمیں فتح عطا فرما، مدد عطا فرما، غلبہ نصیب فرما، تاکہ دنیا میں ہم حکمران بن کر رہیں، غلام بن کر نہ رہیں، محکوم بن کر نہ رہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا یہ پیغام ہے۔ مسلمان دنیا میں یتیم بن کر، غلام بن کر، غریب بن کر
کانت سالیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا بن کر نہ رہیں، بلکہ علم کا کردار، شعور کا کردار، وہ سماجی کردار ادا کر کے اپنا بھی اور دنیا کی قوموں کا بھی مسئلہ حل کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی گھر سے نکلتے وقت سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، جب تک واپس نہیں آتا اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا جو مسلمان سورۃ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں ہر نماز کے بعد، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اللہ کا گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کا آخر، فرمایا رسول اللہ نے، یہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں میں سے عطا فرمایا، اس لیے یہ آخر سورۃ البقرہ کا آخری آیات جو مسلمان روزانہ پڑھ لیتا ہے، اللہ جل شانہ کے عرش کے خزانوں کے اللہ تعالیٰ اس کے اثرات اس کو نصیب فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے۔ اللہم لک الحمد۔ اے اللہ